السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سید برہان اور سید برہان پروڈکشن میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستوں، میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد لوگوں کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور اور نزول کی تمام نشانیاں پیش کرنا ہے۔ آج کل ہم بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہوتا ہے یا تو حضرت امام مہدی کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے۔ ان ادھوری معلوماتی ویڈیوز کو دیکھ کر ہمارے دماغ میں یہ سوال جنم دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئیں گے یا امام مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے یا دونوں کے دور الگ الگ ہوں گے۔ آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات میں بہت سی احادیث کا مطالعہ کر کے اس ویڈیو میں دینے کے قابل ہوا ہوں۔ اگر آپ یہ تمام معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانے میں اتنا ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص پیدا فرمائیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلادھار برسا دے گا اور زمین اپنی تمام پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ دوستوں، امام مہدی کے بارے میں مزید معلومات جو احادیث میں بیان کی گئی ہے، ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مہدی آپ کا لقب ہوگا جبکہ آپ کا نام محمد ہوگا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ بعض روایات میں آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نبی کی آل میں حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ 40 سال مدینہ میں گمنام زندگی گزاریں گے اور پھر 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوستوں، حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ عشاء کے بعد اور تہجد سے پہلے کا وقت ہوگا۔ آپ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو آپ کی تلاش میں ہوگی آپ کو پہچان لے گی اور آپ کو مجبور کر کے آپ سے بیعت کر لے گی۔ حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کو ٹیک لگائیں گے اور یہ سب لوگ جو اہل بدر کی تعداد میں 313 ہوں گے آپ کی بیعت کریں گے۔ خلافت مہدی مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی اور عراق اور یمن کے تمام اولیاء کرام آپ کی محبت میں آپ کے پاس تشریف لے آئیں گے، یہاں تک کہ ملک عرب کے تمام لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ اس خزانے کو جو کعبہ میں مدفون ہے نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ جب یہ خبر اسلامی دنیا میں پھیلے گی تو خراسان کا ایک شخص ایک بہت بڑا فوجی لشکر لے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا جو راستے میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کر دے گا، جبکہ ایک اہل بیت کا دشمن جس کا نام سفیانی ہوگا، اس کی ننیال قوم بنو کلب کی ہوگی، حضرت امام مہدی کے مقابلے کے واسطے اپنی فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو عین اسی جگہ یہ فوج زمین کے اندر دھس جائے گی۔ ان میں سے صرف 2 ہی شخص بچیں گے۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع دے گا جبکہ دوسرا شخص سفیانی کو اس واقعہ کی اطلاع دے گا۔ عرب کی فوجوں کے اجتماع کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک شام میں جمع ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کی فوج کے اس وقت 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے کی کل تعداد 8,40,000 ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام بھی ان کا مقابلہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور روضہ رسول کی زیارت فرما کر اپنے لشکر کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب آپ میدان جنگ میں پہنچیں گے اس وقت امام مہدی کی فوج 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک گروہ خوف سے واپس بھاگ جائے گا، خداوند کریم اس گروہ کی کبھی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا گروہ جنگ میں شہید ہو کر جنگ بدر اور جنگ احد کے شہداء کے مراتب کو پہنچیں گے اور تیسرا گروہ فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے چھٹکارا پائیں گے۔ اس جنگ میں عیسائی اس قدر قتل ہوں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی بو نکل جائے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی بلاد اسلام کے نظم و نسق کے فرائض اور حقوق العباد کی انجام دہی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس میں کچھ عرصہ نہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا
اور قبل اس کے کہ دجال دمشق پہنچے حضرت امام مہدی دمشق آ جائیں گے اور جنگ کی پوری تیاری کر لیں گے اور تمام فوج کو ترتیب دے لیں گے۔ آپ اسباب حرب و ضرب تقسیم کر رہے ہوں گے کہ مؤذن اذان عصر دے گا۔ لوگ نماز کے لیے تیاری میں مصروف ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھے پر تکیہ لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر جلوہ افروز ہوں گے اور صدا دیں گے کہ سیڑھی لاؤ۔ سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ سیڑھی کے ذریعے نازل ہو کر امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نہایت تواضع اور خوش خلقی سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ امام مہدی فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اقتداء کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں انجام دیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ کام بدستور آپ کے ماتحت رہے گا۔ میں تو صرف دجال کے قتل کے واسطے آیا ہوں جس کا میرے ہی ہاتھ مارا جانا مقدر ہے۔ دوستو، تمام زمین امام مہدی کے عدل و انصاف سے منور اور روشن ہو جائے گی۔ آپ کی خلافت کا دور 9 سال تک رہے گا۔ آپ کی عمر 49 سال ہوگی کہ آپ وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور آپ کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام چھوٹے اور بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید تفصیلات ہم مزید کسی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں بہت جلد اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔